جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں پھر کچھ کوشچن آنسرز کا سلسلہ لے کے حاضر ہوئے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ اس میں دیں گے پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب۔ لاسٹ ٹائم کچھ کوشچنز تھے جو آپ لوگ کرتے ہیں، ہمیں مجھے میسیجز کی صورت میں بھیج دیتے ہیں یا آن لائن کمنٹس میں کر دیتے ہیں، تو ان سوالوں میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ سوالوں کی اس طرح سے وضاحت نہیں ہے، وہ وضاحت چاہ رہے تھے، تو ہم چاہیں گے کہ پہلے ان سوالوں کو جو پبلک کے سامنے ہم نے جن کے آنسرز رکھیں، تو اس طرح سے وضاحت ان کو لگا کہ آنی چاہیے، ان کو کلیئر کریں۔ اس کے بعد سے پھر جو کچھ اور سوال ہوں گے جو پبلک کی طرف سے آئے ہیں اس سیشن کے لیے، ان کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جو یہ افطار کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو رات کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کی وضاحت تو کی تھی، لیکن اس میں سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے وہ وقت کا اور جو تعین بتایا اور کچھ صحابہ کا عمل بتایا، لیکن اس میں پھر وہی جو کنفیوژن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رات سے مراد کیا لیا گیا؟ کہ رات سے مراد آپ نے وقت کا تو بتایا تھا، لیکن وقت سے کیا اندھیرے کا بھی کوئی تعلق ہے کہ بالکل سیاہ رات ہو جائے، یا جس کو ہم کہتے ہیں طلوع آفتاب کے بعد ایک ہلکا ہلکا وہ روشنی والا معاملہ ہو؟ اس کو وضاحت کریں تاکہ عام پبلک کے لیے یہ مسئلہ آسانی ہو، کیونکہ ہر سال میں اسی قسم کے مسائل کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور امت میں جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے مجھے یہ باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ جو دین اصل اپنی روح کے مطابق ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہاں تک روزے کو افطار کرنے کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ روزہ پورا کرو رات تک، یعنی یوں ہی رات شروع ہو تو اس وقت آپ نے روزہ کھول دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اس وقت تو ابھی روشنی ہوتی ہے اور آپ اسی وقت روزہ کھول دیتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ روزہ بند کرتے ہیں، اذان جب ہو جاتی ہے اس وقت روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن آپ کھا پی نہیں سکتے، ابھی اندھیرا ہے، کیونکہ شریعت میں رات جو ہے وہ طلوع فجر ثانی سے تک جاتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، جب طلوع فجر ثانی ہو گیا تو رات ختم ہو گئی۔ اگر اندھیرے تک ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کی مراد بھی اندھیرے تک۔ دیکھیں قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو سورج ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو یہ جو دلوک شمس ہے نا، 3 مرتبہ اس کا دلوک ہوتا ہے سورج کا۔ ایک جب وہ زوال پہ ہوتا ہے اور نیچے ڈلتا ہے زوال سے، دوسرا جب وہ یعنی عصر کے وقت جب وہ نظروں کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جب وہ غروب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 نمازوں کا ذکر ہے، ظہر، عصر اور مغرب کا۔ الی غسق اللیل میں پھر آ گئی ہے عشاء کی نماز۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا کہ روزہ آپ نے رات کی تاریکی تک افطار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ الی اللیل نہ فرماتا، الی غسق اللیل فرماتا کہ رات کی تاریکی تک روزہ افطار کرو، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا الی اللیل، رات تک، یعنی تاریکی اس کا مقصود نہیں ہے، کیونکہ تاریکی ابھی ہوتی ہے رات کی اور روزہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ شریعت میں وہ رات نہیں ہے، وہ دن شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شریعت میں رات جیسے دن ہوتا ہے نا جی، آپ دن کے پہلے حصوں کو کہتے ہیں اشراق، اس کے بعد کو آپ کہتے ہیں چاشت، پھر آپ کہتے ہیں زوال کا وقت، پھر آپ کہتے ہیں سپہر، لیکن ہے تو سارا دن ہی نا۔ اسی طریقے سے رات کا پہلا حصہ وہ ہے جس کو آپ شام کہتے ہیں، پھر رات گہری ہو جاتی ہے، پھر فجر کاذب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے روزہ افطار کرنے کا تعلق رات کے ساتھ ہے، اندھیرے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الی اللیل فرمایا ہے، الی غسق اللیل نہیں فرمایا جناب۔